بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی اذا كانت اداة الغایت ہے لفظ حتی فالنزاع فی دخول الغایت فی حکم لغوی وعدم کی. بات ہماری چل رہی تھی مفہوم غایت کی کہ آیا جملہ غائیہ مفہوم رکھتا ہے یا مفہوم نہیں رکھتا. تو اس میں بحث انہوں نے شروع کی تھی کہ در حقیقت اس بحث مفہوم غایت میں در حقیقت دو قسم کی بحثیں کی جاتی ہیں. ایک بحث یہ کی جاتی ہے کہ آیا غایت مغی میں داخل ہے یا نہیں، اور دوسری بحث کی جاتی ہے کہ آیا جملہ غائیہ جس میں غایت ہو مفہوم رکھتی ہے یا نہیں. انہوں نے فرمایا تھا قبل بیان المختار نشیر الی امرین. ہمارا نظریہ کیا ہے، اس سے پہلے دو نقطوں کی وضاحت کرنا ضروری ہے. پہلا نقطہ یہ تھا کہ غایت مغی میں داخل ہے یا نہیں، یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب کوئی قدر مشترک ہو اور امکان ہو کہ یہ مغی میں داخل ہے اور یہ بھی امکان ہے کہ مغی میں داخل نہیں ہو. دوسرا نقطہ یہ ہے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آیا غایت مغی میں داخل ہے یا نہیں ہے، یہ بحث اس صورت میں ہے کہ اگر لفظ حتی غایت کو بیان کیا گیا ہے حرف حتی کے ذریعے، تو فرماتے ہیں حتی دو طریقے پر استعمال ہوتا ہے. کبھی حتی جارہ ہوتا ہے اور کبھی حتی عاطفہ ہوتا ہے. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم اس حتی کی اور اس کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں غایت اس حتی کے بعد ہو کہ جو حتی خافضہ ہوتا ہے، خافضہ یعنی جارہ ہوتا ہے، اس میں وہ ہمارا محل بحث ہے. جو حتی عاطفہ ہوگا وہ ہمارا محل بحث نہیں. وہاں طے ہے کہ وہاں غایت مغیث میں داخل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عقل تو سمکا تھا حتی راسہ عوامل میں مثال وہاں چلتی تھی. یہ والا حتی ہمارا موضوع بحث ہے. ٹھیک ہے نا جی. مات الناس حتی الانبیاء یہ ہمارا موضوع. کیوں؟ جہاں انبیاء یقیناً اس حکم موت میں اور غائب میں شامل ہیں. یہ نقطہ اہم تھا. خوب. جناب کا نظریہ کیا ہے جہت اولا میں صاحب الموجر کا کہ آیا غایت مغی میں داخل ہوتی ہے یا مغی میں داخل نہیں ہوتی؟ الحق ہوا قول، میرے نزدیک تو پہلے کرنے غایت مغیث میں داخل نہیں ہوتی. دلیل تبادر ہے. آیات ہمارے پاس شاہد موجود ہیں اور ان شواہد سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہاں تبادر یہ کہتا ہے کہ غایت مغیث میں داخل نہیں. اچھا، اگر کوئی کہے کہ تبادر موجود نہیں ہے، یعنی اگر کوئی تبادر کا قائل نہ ہو تو پھر ہم مروم مظفر نظریے کو مانیں گے. اور چوتھا کہ پھر اس کی کوئی دلالت نہیں ہے نہ دخول پر نہ ہی عدم دخول پر. وہ جو درمیان والے دو قول ہیں نا، دوسرا کہ داخل ہے مطلقہ اور تیسرا جو تفصیل والا تھا کہ جن سے ہو تو داخل ہے جن سے نہ ہو، وہ کسی بھی صورت قابل قبول ان کے نزدیک. اگر دلیل تبادر کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر عدم دخول کے قائل ہیں، اور اگر اس کو نہیں تو پھر چوتھا. ٹھیک ہے جی. چلو یہ تو بحث ہو گئی پہلی جیسے کہ آیا غایت مغی میں داخل ہے یا داخل ہے. لیکن ہمارا محل بحث تو دوسرا ہے کہ جو جملہ غایت پر مشتمل ہو آیا وہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. فرماتے ہیں اس میں بھی ہمارا نظریہ یہ ہے کہ بالکل وہ مفہوم رکھتا ہے. غایت یہ بتاتی ہے کہ یہ حکم اس غایت سے پہلے تک ہے، اس کے بعد اس کو شامل نہیں ہے. اور یہی مطلب ہوتا ہے جملے کے مفہوم رکھنے کا کہ جب یہ آئے گا تو پھر بس. آیت انہوں نے بڑی پیاری مثال دی ہے. مثلا وقت روزے کا کلو وشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط بس جو ہی منزل تبین آئے گی
بس کلو اور وشربو اب یہاں پر بریک ہو جائے گا، اب آپ کو اجازت نہیں ہے. ٹھیک، اب فیصلہ کیا ہوا؟ اب یہ اگر سوال ہو صاحب الموجز کا نظریہ مفہوم غایت کی دو جہتوں کے بارے میں کیا ہوا؟ دو سطریں. ایک تو وہ دو نقطے جن کی وضاحت کرنی ہے، ان دو نقطوں کی وضاحت کرنے کے بعد صاحب الموجز کا نظریہ یہ ہے کہ غایت مغیج میں داخل نہیں ہوتی، دلیل تبادر ہے. لیکن اگر کوئی دلالت ہو دلیل تبادر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو یا تبادر تام نہ ہو تو پھر ہم کہیں گے اس کی دلالت دخول عدم دخول کسی پر بھی. باقی رہے گا مسئلہ دوسری جہت کا کہ آیا صاحب الموجز کے نزدیک غایت مفہوم رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ ان کے نزدیک بالکل مفہوم رکھتی ہے. ٹھیک ہے جی. خوب، البتہ ایک دوسرا نظریہ ہے شیخ طوسی اور سید مرتضیٰ کا، انشاءاللہ پھر اگلی کتابوں میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں رکھتی. چونکہ وہاں ایک طولانی بحث ہے کہ انشاءاللہ جہانگیر اصول مظفر میں اشارہ ہوگا کہ غایت حکم کی قید ہوتی ہے یا موضوع کی قید ہوتی ہے، تو پھر اس حوالے سے وہاں پر ایک اشکال آتا ہے اور پھر نظریے بدلتے ہیں. الثانی، دوسرا نقطہ جس کی وضاحت ضروری ہے وہ یہ ہے اذا کانت ادات الغایہ ہی اللفظ حتی فی دخول الغایہ فی حکم المغیب و عدم ہی. غایت کو بیان کیا گیا ہے لفظ حتی کے ساتھ. اب جو بحث ہے کہ اب حتی کا مواد خود غایت مغیب میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے، یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے. یہ بحث اس وقت درست ہوگی اذا کانت خافضہ، جب حتی جار رہا ہوگا. جیسے آپ کہتے ہیں کل تو سامکت حتی رأسہا کلو وشربو حتی لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. اما العاطفہ، لیکن اگر حتی خافضہ نہ ہو بلکہ حتی عاطفہ ہو فَهِيَ خَارِجَةٌ عَنِ الْبَحْثِ، وہ ہمارے محل بحث میں اصلاً شامل ہی کیوں شامل نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّ الْغَایَةَ فِيهَا دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْحُکْمِ الْمَغِیب قَطْعًا. اس میں دو رائے نہیں ہیں، وہ کنفرم ہے کہ جو حتی عاطفہ ہوتا ہے، عاطفہ کے بعد جو غایت ہوتی ہے وہ یقیناً حکم مغیب میں داخل ہے. اس میں اصلاً یہ اختلاف ہے ہی. مثال جیسے یہ حکم ہے اذا مات الناس، اذا قال مات الناس حتی الانبیاء. اب یہاں یہ بات نہیں کرنے کا ہے انبیاء حکم موت میں شامل ہیں یا؟ فرماتے ہیں نا. کیوں؟ فَإِنَّ مَعْنَاهُ، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان الانبیاء ماتو، کہ وہ بھی اسی حکم میں جو ناس کے لیے حکم ہے انبیاء بھی اس میں شامل ہیں. اس میں دو رائے. خوب جناب، اگر وہ اس میں شامل ہیں تو پھر حتی الانبیاء کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ سوال مقدر ہوگا نا. تو بس اتنا کافی تھا موت الناس. پھر اس میں حتی الانبیاء ہو یا نہ ہو، جب وہ خود اس میں شامل ہے تو پھر حتی الانبیاء کہنے کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اس سوال کا جواب ہے. والغرض من ذکر الغایہ، مات الناس کے بعد حتی الانبیاء کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ اس لیے پیش آئی وہ بیان، تاکہ ایک مسئلے کی اور تھوڑی سی ایک نقطے کی وضاحت ہو جائے. وہ کیا کہ اذا کان الفرد الفائق علی سائر افراد المغیب، کہ جب انسان کا افضل ترین فرد محکوم بالموت ہے فَكَيْفَ حَالُ الْآخَرِينَ، تو باقیوں کے بارے میں یہ بحث فضول ہے کہ موت آئے گی ہوگی. انسانوں کا افضل ترین فرد وہ کون ہے؟ کوئی بھی نبی ہوتا ہے. تو جب انبیاء محکوم بالموت ہیں تو باقیوں کے بارے میں تو سوچنا ہی بیکار ہے. تو اس نقطے کو کہ جب افضل ترین فرد افراد کے لیے یہ حکم ہے تو باقیوں کے بہترین لیکن اولا یہ حکم ہے. جیسے آپ کہتے ہیں، ایک مثال انہوں نے دی ہے، جیسے عربی کا جملہ ہے ما تکل اب حتی آدم. یہاں ہم کیوں کہتے ہیں
ورنہ جب کلو اب آ گیا تو جناب آدم اس میں شامل ہو گئے، لیکن حتی آدم کس لیے؟ چونکہ ان سے بڑا اب تو کوئی نہیں ہے نا، وہ تو اب اول ہیں، تو جب اب اول پر حکم موت ہے تو باقیوں پر بہتری ہے نا اولا. تو یہ اس لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ فرد اکمل اور فرد ارفع کا ذکر کر کے جو اس سے کم لوگ ہیں ان کے لیے اس حکم کو کنفرم کر دیا جائے کہ اس میں کوئی بحث ہی ختم ہوگی. بات دو نقطوں کی وضاحت ہو گئی. آپ فرماتے ہیں اذا عرفت ذلک فالحق هو القول جہت اول میں ہمارا نظریہ یہ ہے کیا کہ غایت حکم مغیب میں داخل نہیں ہے مطلقہ، اور تفصیل کے قائل بھی والقول الاول وہ کیا ہے؟ عدم دخول الغایت فی حکم المغیب. دلیل کیا ہے آپ کی؟ غور فرمانے گا. فرماتے ہیں ہماری دلیل ہے اخذن بالتبادر فی مثل کہ ایسے مقام پر دلیل ہماری تبادر ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مقام آتا ہے جہاں حتی خافضہ بھی ہو، ٹھیک ہے، قدر مشترک بھی موجود ہو، تو تبادر عدم دخول کی طرف جاتا ہے. اچھا، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حجاب حتی مطلع ساری رات فرشتے آتے رہتے ہیں حتی مطلع. اب یہاں دونوں قیدیں موجود ہیں، حتی خافضہ بھی ہے اور قدر مشترک بھی موجود ہے. فإن المتبادر من، لیکن اس آیت سے جو جس چیز کا تبادر ہوتا ہے سلامتی ہے سمالتی حتی کے مطلع الفجر کہ ان نزول الاسراء وہ کیا ہے؟ فإن المتبادر خروج فإن المتبادر من ہو. اب اس آیت مبارکہ سے جو چیز جس کا تبادر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ ان النزول الى مطلع الفجر، یہ تنزل الملائکہ والروح، جو ملائکہ آتے ہیں روح آتے ہیں، یہ ہیں مطلع فجر تک. کیا مطلب؟ لا فی نفسہ، بس جو ہی طلوع صبح صادق ہوئی تو ان کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا، ولا بعدہ، اور نہ ہی پھر اس کے بعد. ایک حد ہے، اس کے بعد پھر یہ نہیں آتے. اسی طرح فرماتے ہیں یا کوئی شخص یہ کہتا ہے قرأت القرآن الى سورۃ الاسراء کہ میں نے سورہ اسراء تک قرآن کو پڑھا. اب قدر مشترک بھی موجود ہے اور حتی اور الہ قابضہ اپنے مقام پر بھی ہے. فإن المتبادر، اب جب کہتے ہیں قرأت القرآن الى سورۃ الاسراء، تبادر کیا ہوتا ہے؟ خروج الاسراء عن اخبارہ بالقراء، کہ جس قرآن کو پڑھنے کی یہ خبر دے رہا ہے کہ میں نے قرآن اسراء تک، اس کا مطلب ہے خود سورہ اسراء کو ابھی تک اس نے نہیں پڑھا اور اس کو چھوڑ دیا، وہاں روک گیا، ختم. اب اسی سطر سے اسی طرح یاد کریں تو پھر نہیں کہ بھولے گا کہ ان کے نزدیک غایت مغیب میں داخل نہیں ہوتی، اور یہ فرماتے ہیں میرے نزدیک دلیل ہے تبادر. ختم ہوگی بات. اب اگلی بات فَإِن تَمَّ مَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّبَادُرِ فَهُوَ، اگر تو تبادر تام ہوا، اس دلیل کو قبول کر لیں کہ واقعی تبادر ہوتا ہے، فَهُوَ، پھر تو ہمارا نظریہ یہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا. وَإِلَّا، لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب یہاں تبادر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کہیں گے فَالْقَوْلُ الرَّابِعُ هُوَ عدم دلالت والا من انہ لا ظہور لنفس التقیید فی الغایہ بالغایہ، کہ صرف غایت کا آ جانا نہ یہ بتاتا ہے کہ یہ مغیب میں داخل ہے، نہ یہ بتاتا ہے کہ داخل نہیں ہے. پھر ہم محتاج ایک قرائن ہوں گے کہ وہ کیا بتاتے ہیں. پھر آ گئی دوسری جہت جو ہمارا اصل بحث ہے، وہ ہے فی مفہوم کہ جس جو جملہ غایت پر مشتمل ہو آیا مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا.
والظاہر دلالت الجملۃ علی ارتفاع الحکم اما بعد الغایہ و حتی عن الغایت ایضا. اردو میں جملہ یہ بنائیں گے کہ ان کے نزدیک غایت مفہوم رکھتی ہے. یہ جملہ غایہ مفہوم رکھتا ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب جو حکم قبل الغایت کے لیے ہے، ما قبل غایت کے لیے ہے، وہ خود غایت کے لیے بھی نہیں ہے اور ما بعد الغایت کے لیے بھی نہیں ہے. اس کا مطلب مفہوم ہے کہ یہ حکم چلتا آئے گا، جو ہی غایت آئے گی بس یہ حکم ختم ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ مفہوم رکھتا ہے، یہ اس کے لیے نہیں. اذا قلنا بعدم دخولها فی حکم المغی، جب ہم کہتے ہیں کہ غایت اور حکم مغی میں داخل نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ مفہوم بھی رکھتا ہے. اگر یاد رکھنا، اگر ہم قائل ہو گئے کہ غایت مغی میں داخل ہے، پھر یہ بات نہیں ہوگی مفہوم ہے یا نہیں ہے، پھر تو وہی حکم ہوگا نا، دونوں کا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ غایت مغی میں داخل نہیں ہے تو پھر یہ بات ہے کہ کیا مفہوم رکھتی ہے جا. ہاں اچھا، دلیل کیا ہے؟ دلیل ہماری یہ ہے کیوں آپ کہتے ہیں کہ غایت مفہوم رکھتا ہے، جملہ غایہ مفہوم رکھتا ہے. وہ دلیل یہ ہے لأن المتفاہم العرفی فی امثال المقام، یہ جو اس قسم مثالیں فَوْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وغیرہ، یہ جو اس قسم کے جگہ ہیں، عرف کیا سمجھتا ہے؟ متفاہم عرف یہ سمجھتا ہے تحدید الواجب، کہ ایک عمل واجب کی حد بیان کی جا رہی ہے، اس کی تعیین کی جا رہی ہے کہاں تک یہ حکم حد. والتبجین ما هو الوظیفہ فی مقام، اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ دھونے لگیں، وضو کرنے لگیں تو اس وقت وظیفہ کیا ہے، کون سی جگہ، کہاں سے کہاں تک دھونے ہے. اچھا، تو لہذا اس کے مطابق المرافق، یعنی جہاں سے پھر مرفق شروع ہوگی وہ اس میں شامل ہے، اور وجوب کا حکم اس پر ہے. وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا، اسی طرح فرماتے ہیں اس سے ہٹ کر بھی ہم دیکھتے ہیں تبادل المفہوم فی اکثر الآیات الوارد فی حتی الخافضہ، جہاں جہاں حتی خافضہ حتی جارہ آیا ہے ان روایات سے بھی جو تبادل، ان آیات سے ادلہ سے بھی تبادل یہی ہوتا ہے کہ حتی کا ما بعد ما قبل والے حکم میں شامل ہے. کیسے؟ فرماتے ہیں یہ دیکھو کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط، جو ہی تبین خیط ابیض کی منزل آئے گی کلو واشربو وہاں پر رک جائے گا. اب وہ اس کے ساتھ ساتھ ہے، تو یہ بھی دلیل ہے کہ یہ حکم خود غایت کو شامل نہیں ہے، ما بعد غایت کو بھی شامل. نص قرآنی ہے قاتلوہم حتی لا تکون، لڑتے رہو، کب تک لڑنا ہے؟ جو ہی منزل آ گئی کہ فتنہ نہیں ہے رک جاؤ. اب قاتلو کا حکم وہاں پر، اس کا مطلب ہے کہ یہ مفہوم رکھتا ہے، حکم غایت کو شامل نہیں ہے. فَإِنَّ الْمُتَوَادَرَ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ هُوَ حَصْرُ الْحُكْمِ إِلَى حَدِّ الْغَایَةِ، یہ حکم چاہے کلو واشربو کا ہو، چاہے حکم قاتلو کا ہو، یہ سارے حکم اسی پر ہیں، حتی اور الا تک آ کر رک جاتے ہیں. وَسَرْيَانِ خِلَافِ إِلَى مَا بَعْدَ، اس کے ما بعد پھر یہ حکم نہیں ہوگا بلکہ اور حکم آ جائے گا.